بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک کی سیاست لمحہ بلمحہ بدلتی جا رہی ہے. آج ہمارے ساتھ بڑا سینئر پینل موجود ہیں, خاص طور پر ماہر قانون ہیں. ہمارے ساتھ آفتاب باجوہ صاحب ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں, اور اورنگزیب برقی صاحب ہیں, پاکستان پیپل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں, اور رانا محمد ارشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں. صورتحال یہ کہ 63A ابھی تک زیر بحث ہے کہ جو آرٹیکل 63A ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کیا تو اس میں مختلف وکلاء مختلف اس قسم کی توجیحات نکال رہے ہیں کہ ایکچوئل ہے کیا. اس پر ہم بات کریں گے. اور سپریم کورٹ نے جو کل صوبہ موٹو لیا تھا, آج اس کی سماعت ہوئی ہے 5 رکنی بینچ نے. اس کے آگے مسئلہ یہ تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جن کے اوپر مبینہ طور پر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں اور مختلف افسران بدلے جا رہے ہیں, ریکارڈ بدلا جا رہا ہے, ECL سے لوگوں کا نام نکالا جا رہا ہے اور ریکارڈ میں چوری ہو رہی ہے. یہ بہرحال ایک کمپلینٹ تھی. اس کے متعلق سپریم کورٹ کے بینچ نے واضح حکم دیا ہے کہ ریکارڈ کو سیل کر دیا جائے اور افسران کے تبادلے نہ کیے جائیں, اور ECL میں جو افسروں کے نام نکالے گئے یا سیاستدانوں کے وہ اس کی لسٹ میں فراہم کی جائے. اور تیسرا ہے موضوع کہ آج چودھری پرویز علی نے بڑا مفصل ایک انٹرویو دیا ایک ٹی وی کو, اس میں بڑے انہوں نے الزامات لگائے ہیں. وہ گورنر صاحب پنجاب جو ہیں جن کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں گورنر ہوں اور حکومت نے اس کی نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جب گئے ہیں کہ یہ میں ابھی تک گورنر ہوں. اور چودھری پرویز علی صاحب کہتے ہیں کہ بھی میاں صاحبان جو ہیں یہ احسان فراموش ہیں, مجھ سے بڑے دھوکے ہوئے, اور وزیر اعظم پاکستان شاید کسی بھی لمحے آج قوم سے خطاب کر سکتے ہیں کیونکہ کل 20 تاریخ ہے, ملتان کا جلسہ ہے PTI کا, اور لاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹ جو عمران خان صاحب نے اناؤنس کی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ملک کی حالات یہ ہیں. آفتاب باجوہ 63A ہے کیا؟ یہ ایک ایسی گنجل ہے, کہتے ہیں کہ اس نے جفا کے بعد توبہ ہے سزود پشیماں کا پشیماں ہونا. پورا ملک میں جو انریسٹ ہے, جو اسمبلیاں بدلی, حکومت بدل گئی, تماشے لگ گئے, جلوس جلسے, سڑکیں, ملک کی اکانومی بیٹھ گئی ہے, ڈالر چلا گیا, سٹاک ایکسچینج. یہ کیا 63A کا فیصلہ اگر پہلے ہو جاتا, پہلے تو یہ بات ہے, دوسرے ہے کیا یہ کہاں کنفیگر یہ آرڈر ہے یا تشریح ہے آئین کی؟ ہاں, سب سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں کہ آئین پاکستان کی صرف انگلش میں ٹرانسلیشن نہیں ہے. آئین پاکستان اس کی باقاعدہ اردو میں ٹرانسلیشن بک بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایشو شدہ ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں جہاں میرے جیسے بہت سارے وکلا حضرات ہیں جو ہم ٹاٹ مارکا اسکول سے پڑھے, بہت سارے ہائی کوالیفائڈ آکسفورڈ یونیورسٹی کو پڑھے ہوئے ہیں, لیکن میں ایک گزارش کروں گا, یہ آرڈر ہے. اب ان کریں سے دیکھیے لفظ اوپر آرڈر لکھا ہوا ہے. دوسرا, میں فیصلے کو آدھا تیتر آدھا ٹیر کہتا ہوں, لیکن ایک لائن جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے جس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہمارے بہت سارے, میں معافی چاہوں گا کیونکہ میں ان میں پھنس چکا ہوں, کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں. لفظ استعمال ہوا کین ناٹ, وہ جو منورفین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, ایسا ہی نمبر 1 ورڈ جو یوز ہوا اس لائن میں وہ کین ناٹ بی کاؤنٹڈ اینڈ ڈس ریکارڈیڈ. سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ کہتی ہے جب لفظ کین استعمال ہوتا ہے نہیں ہو سکتے, ماضی ہو یا مستقبل ہو. اگر ہوتا شیل پھر ہوتا کہ مستقبل میں یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اچھا, دیٹس گڈ. یہ بڑی ایک اہم بات ہے جس کی انٹرپریٹیشن بڑی ضروری ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں وہ پہلے دیے ہوئے ہیں یا آئندہ دیں گے, اوکے, وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں جس وقت ججمنٹ اناؤنس ہو گئی, الیکشن کمیشن کیا رول رہا ہے تو کل فیصلہ کیا اناؤنس کرے, وہ تو فیصلہ ہو گیا, وہ پابند ہے. پابند ہے. الیکشن کمیشن اب وہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ شارٹ ججمنٹ آئی, اب یہ پوری ججمنٹ آ جائے وہ غلط ہے. جب شارٹ ججمنٹ آتی ہے, آپ کو یاد ہوگا یوسف گیرلانی کیس, وزیر اعظم پاکستان نواز شریف وزیر اعظم پاکستان, جس وقت ججمنٹ کورٹ سے اناؤنس ہوئی تھی وہ پرائم منسٹر کو چھوڑ گئے اسی وقت. سر ججمنٹ جب اناؤنس ہو جاتی ہے تو اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے. آگا مطلب جو 25 منحرفین نے ووٹ ڈالے وہ کاؤنٹ نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے, تو پھر 172 ہو گئے جو 186 چاہیے تھے, تو وزیر اعلیٰ ہیں نہیں ہے جی. اس کو وزیر اعلیٰ کہنا بھی توہین عدالت ہے. میرے اس وقت آپ حمزہ شہباز کو اگر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں تو یہ توہین عدالت ہے, نہیں کہنا چاہیے. یہی بات میں نے 2-3 اور آپ کے اینکر بھائیوں کو بھی کہی آج فون کر کے, خدا کے لیے آپ آرڈر پڑھیں, شیل اور کین کا پہلے ترجمہ سب سے پوچھ لیں ہوتا کیا ہے. میں تو گاؤں کا پڑھا ہوں اسکول کا, آپ بڑے بڑے لندن اسکول سے اور ہائیلی کوالیفائڈ یونیورسٹیوں کے آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لفظ دو ہی ہیں,
کین اور شیل آج بات اور واز. جب شیل ہوگا تو ہوتا ہے مستقبل کے لیے, مستقبل. جب کین استعمال ہوتا ہے تو ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے, جب واز ہوگا تو وہ ماضی کے لیے ہوگا. اس لیے ہمیں وہ لائن پڑھنی. نہیں, یہ بڑی انٹرپریٹیشن ہے نا. بڑے بڑے سینئر لائر پی ٹی آئی میں بھی ہیں اور مسلم لیگ نون میں بھی ہیں جو پارٹیز ہیں. تو یہ تو پوائنٹ آپ نے ریز کیا, وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کاؤنٹ ہوگا تو اس وقت وزیر اعلیٰ موجود ہیں, جب پھر کوئی اعتماد کا ووٹ کے لیے کوئی کہے گا ویسے گورنر ہے ہی نہیں, گورنر کب آئے گا, یہ کام چلتا رہے گا, کب تک چلتا رہے گا. آج پرویز علی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے بھی یہی بات کی جو آپ نے کہی. لیکن میں ایک گزارش کروں گا, ہم اپنے سینئر لائرز کا بڑا رسپیکٹ, ہمارے ادارے کے اندر بہت زیادہ رسپیکٹ ہے. چودھری اعتزاز حسن صاحب میرے پروگرام کے بعد انہوں نے کہا جی میں آفتاب باجوہ کو فالو کرتا ہوں. اچھا, وہ جو بات کہہ رہا ہے اسی دن رات کو جب یہ فیصلہ آیا, انہوں نے کہا جو اس نے بات کی ہے کین اور شیل کی انٹرپریٹیشن یہی ہے, لفظ کین ناٹ بی کاؤنٹڈ. یہ کتنی کوئی میں سمجھتا ہوں کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں, پھیلاتے بھی آپ ہی ہیں سینئر وکلا کے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک لفظ کے 10 ترجمے آپ کرتے ہیں. سر جس طرح آپ کے اینکر حضرات پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے نا سیاسی پارٹیوں میں, اسی طرح ہمارے وکلا بھی تقسیم ہے. معافی چاہتا ہوں پہلے نہیں ہوتے تھے. رانا صاحب جواب دیں. رانا صاحب کیا کہتے ہیں باجوہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفتاب باجوہ صاحب جی ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں, بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں, لیکن میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف وکلا پولیٹیکل پارٹیوں سے وکلا کا بنیادی طور آپ وکلا آپ نہیں میں جو کنپارٹس آدمی, میرا وکالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے وکلا دوست ہیں جیسے باجوہ صاحب جیسے سینئرز کی رہنمائی میں ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اینکرز, سینئر جرنلسٹ اور سینئر وکلا اور بارز کے عہدیدار جب ایک بات کرتے ہیں تو ہم جیسے سٹوڈنٹس اس کو سنتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ 5 ججز کا فیصلہ ہے, 3 کی رائے ایک ہے اور 2 کی علیحدہ ہے. پرویل تو کرتی ہے نا. میں عرض کرتا ہوں اس لیے کہ جو ججز کی 2 کی رائے ڈیفرنٹ ہے وہ بھی جج ہیں, تو ہم تو ہمیشہ عدالتوں میں بھی یہ کچھ ہوا تھا جب 2 کی ڈیفرنٹ آئی تھی 3 کی تو بات صحیح ہے, کنٹروورسی ہوتی ہے, لیکن فیصلہ سنا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو میجورٹی بنا جاتا ہے وہ میجورٹی میں جاتا ہے. سر ایشو تو یہی ہے, میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ میجورٹی کا فیصلہ تسلیم ہوتا ہے, ہم تو ہمیشہ تسلیم کرتے رہے ہیں. 2 تہائی اکثریت رکھنے والے جب میاں محمد نواز شریف کو پاناما کے انٹرنیشنل ڈرامے میں فارغ کیا گیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام ماشاءاللہ سینئر دوستوں سے کہ وہ باقی پاناما کے 365 کیس کہاں پہ ہیں؟ آیا کسی کو سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی. صرف ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک انٹرنیشنل صاحب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, آپ مدعی بنے, میں وکیل بنتا ہوں, آپ سے فیس بھی نہیں لوں گا. آئے پاناما کے کیس لے کے آئے میدان میں, آئے وکلا ابھی بھی ہے. پاکستان اگر چل رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ پہ چل رہا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ مدعی بنے, میں کرتا ہوں آپ کا کیس, چاہے عمران خان کے خلاف بھی کیوں نہ ہو, آپ لائیں. جس پینل نے یہ فیصلہ کیا تھا میرے لیے وہ قابل احترام تھا, ہے, لیکن ایک بطور پاکستانی ہے کہ باقی کا بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. عوام دیکھتی کہ عام اور خاص کے لیے ٹارگٹ جو آپ کے سوال ہیں ان پہ کریں, ایسا لمبی بحث ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں میرے سینئر ہیں, ان کو میرا ٹائم دے. نہیں میں نہیں بولوں گا, 63 کی بات کر رہے ہیں, میں ان کا پابند کیا ہوں, لیکن آپ کوئی مہربانی فرمائیں کریں, آپ کریں. میرا سوال ہے آپ کریں نا شہید بھٹو, آپ بات کریں, میں روکتا ہوں, مجھے سانس لینے کی آزادی دینا. آپ مجھے پتا ہے, مجھے پتا کہ آپ کو مشکل ہے, لیکن میں نہیں میں کینڈیڈیٹ حیثیت میں بیٹھا ہوں, مجھے پریشان ہے. میری صاحب کو ٹائم دے, باجوہ صاحب کو ٹائم دے, میں سننے کے لیے تیار ہوں. نہیں اچھا میں نہیں بولوں, نہیں سنیں نا, نہیں بول, میں بول دیتا ہوں. ان کو بولنے میں پریشانی ہے. جو ان کی بات ہے نا, ایک تو ان کی انٹرپریٹیشن از 100% کریکٹ. اچھا جو ہے 63A کی, میں لا گریجویٹ ہوں, ناٹ اے پریکٹسنگ لائر, مگر پڑھا ہوا ہوں میں, مطلب اتنی سمجھ رکھتا ہوں میں. دوسرا جو انہوں نے سہارا لینے کی کوشش کی ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے کہ جو ڈسینٹنگ ہے جج, وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی, ڈیسیٹ کرو. یہ تو تینوں نے بچا لیا ان کو. وہ تو جو 2 تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ دس 63A is all comprehensive. اچھا ہاں,
اچھا ڈفرنس یہ ہے، ہاں ڈفرنس یہ نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کیوں ہے، نہ مزید سختی کرنا وہ زیادہ سخت کرنا چاہتے ہیں، ڈسکوالیفائی کریں. اس لیے یہ جو ہے کیس ہے تو کر دیتے نا، روکا کس لیے ہے؟ نہیں، پانچوں کا ایک فیصلہ آنا چاہیے، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے وہ ہیں. جاری ہے نا فیصد 5 کا. فیصلہ آپ کے فیور میں جاتا تھا. نہیں ہماری فیور کا ہمیں ایشو نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو 3 نے کہا وہ بھی ٹھیک، جو 2 نے کہا وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے. ہاں 2 والا جو تھا اگر وہ آ جائے تو وہ تو اچھا اس حالات میں ہاں جی. حمزہ شہباز صاحب کے پاس بھی آپ کو پتا ہے ایک ٹیم ہوتی ہے لائرز کی، تو پھر ان کو خود ریزائن کرنا چاہیے یا ریٹ کرنا چاہیے؟ Any honorable person جو ہو رہا he should have resigned by now if one has an honor. اگر پاکستان میں آنریبل لوگ آپ کو چند ہی ملتے ہیں تورخم سے لے کے کراچی تک، اور ظہور باہر کے ملکوں میں الزام لگنے کے سیاستدان کو اپنی سیٹ چھوڑ جاتا ہے، سیٹ چھوڑ جاتے ہیں. کہتا ہے پہلے میں کلیئر کر کے آؤں گا. یہاں تو سزا یافتہ لوگ آپ وزیر مشیر بنا رہے ہیں اپنے. چلو ہم دوسرا کر رہے ہیں. رانا صاحب دوسرا سوال پوچھ رہے تھے، کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر یہ آ گیا نا. اچھا رانا صاحب یہ جو افسروں کی ٹرانسفر ہوئی تھی، کیونکہ ایف آئی اے کی ٹرانسفر بڑی تیزی سے ہو رہی تھی اور ای سی ایل میں نام ڈالے جا رہے تھے، اور وہ اخباروں میں بے شک یہ الزام ہے صحیح کہ ریکارڈ میں رد و بدل کیا جا رہا تھا. آج سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے، ظاہر انہوں نے کچھ چیز محسوس کی ہوگی، ان کا حق ہے. ابھی انہوں نے وہ نہیں چھیڑا کہ جو ٹرانسفر ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں آیا جو ایگزیکٹو کا کوئی اختیار ملک میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں، میری انفارمیشن میں آپ 3 سینئر ہیں، ایگزیکٹو کا اختیار ہے. اس سے پہلے واجد ضیاء صاحب بھی کوئی ایک شخص ہوتا تھا سرکاری ملازم، وہ کیا کرتا تھا، اور وہ شہزاد اکبر نامی ایک شخص ہے، وہ باہر سے آتا تھا، باہر جاتا تھا، کروڑوں اربوں روپے اس نے ضائع کیے قومی خزانے سے، اور ڈالر کو 115 سے 192 روپے پر لے کے گئے. میرے پاکستان کی آتما کو تباہ کرنے والا یہ علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ ہے. ہمارے اوپر الزام ہے بھئی اگر عدالتیں میں سزا دیں گی تو ہم بھگتیں گے. بھئی اگر 22 مہینے حمزہ شہباز نے جیل کاٹی ہے نا، تو باتیں کرنا آسان ہے، 22 گھنٹے جیل قید تنہائی کاٹنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ جو عمران نیازی نامی شخص ہے نا، یہ 22 گھنٹے بھی جیل نہیں کاٹ سکتا. ہم نے تو کاٹی، مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر پر درجنوں پرچے ہوئے، ہمارے کاروبار کو تباہ کیا گیا. اس کے باوجود میں کہتا ہوں ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. ایشو یہ ہے کہ ایف آئی اے کا محکمہ اگر ہے، اگر اس کے منسٹر یا سیکرٹری کو کوئی اختیار قانون نے دیا ہوا ہے، اور اسی طرح باقی محکمے ہیں، تو آفیسر تو تبدیل ہوتے ہیں اور تبدیل ہونے ہوتے ہیں. آیا 74 سال میں کوئی تبدیل نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ہمیں بھی یہ گناہ کبیرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے کیسز چل رہے تھے، ڈی جی ایف آئی اے تھا، فوری تبدیل کر دیا گیا، اور جو ای سی ایل میں نام فوری نکال دیا گیا. ای سی ایل میں نام نکالنا، دیکھیں جی کورٹ کا اختیار ہے، وہ جس کا مرضی نام ڈال دیں، وہ آرڈر جاری کریں، ہم امپلیمنٹ کر دیں گے. ای سی ایل میں نام عمران نیازی کی کیبنٹ ڈالا کرتی تھی، ہم نے ڈالے نہیں ہیں. ہم نے ان پیرامیٹر کو ریویو کیا ہے، اور 2 یا 4 وزراء نہیں، وہاں اس میں سینکڑوں لوگوں کے نام کے میں رانا صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ای سی ایل ایک تماشا ایک زمانے بنا، جب میاں صاحب ایگزائل میں گئے، مجھے پتا ہے سینکڑوں لوگوں کی ای سی ایل میں ڈالے گا، اور میرا بھی ڈالا گیا. اچھا مجھے بتائیے، خیر میں تو گیا ہی نہیں، میں نے باہر جانا ہی نہیں تھا، وہ ڈلا رہتا تھا 3 سال. اچھا یہ بھی زیادتی ہے کہ یہ قانون انہوں نے بنایا ہے کہ 120 دن غالباً یا کتنے ہیں کہ وہ آٹومیٹک نکل جائے گا اگر اس کے خلاف کوئی پروسیڈ نہیں ہوتا. یعنی آدمی ایک دفعہ ای سی ایل میں پڑ جائے پھر نکلے ہی نا. نہیں، اس کا تو ایک اور انہوں نے پچھلے دنوں ہو گئی تھی بلیک لسٹ. وہ تو پی ٹی آئی نے کی تھی نا. وہ کیا ہے، وہ اس کا پارٹ ہے. ای سی ایل کا جو نام فائنل ہوتا ہے نا، جو کرتا ہوں، یہ بہت خوفناک قسم کا ایک یہ لا ہے. لیکن اس کے سیکشن آپ دیکھیں گے وہ تھوڑے سے 10 سے زیادہ بھی نہیں ہے. یہ اگر اس سے نکالے ہیں، اس میں ایمانداری کی بات ہے، یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کچھ نام جو آبجیکشنیبل نکالے ہیں جن کو کیا ہے، لیکن عام لوگوں کے نام پڑے رہتے تھے 3 سال 5 سال. یہ کیا بات ہے؟ لیکن بعد میں امینڈمنٹ ایک آئی جس کا نام ریکمینڈ کرتا تھا علاقے کا ایس ایچ او اپنے ایس پی کو، ایس پی سے جاتا تھا ڈی آئی جی کا، ڈی آئی جی اگر ریکمینڈ کر کے بھیج دیتا تھا وزارت دفاع کو، تو پھر وہ اس لسٹ میں چلا جاتا تھا، پھر تمام ایئرپورٹوں پہ وہ تقسیم ہو جاتی تھی. جیسے برکی صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ بلیک لا بھی ایک آگے دی، نہیں مثلا میرا تو کیا تھا نا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس ان کانسٹیٹیوشن ہے. آزادی جو دیتا ہے، دیکھیں ہمارے آرٹیکل آپ 3 سے لے کے 40 تک پڑھیں گے تو سارے کے سارے جو ہے وہ پروٹیکشن کے ہیں، عام شہری کی پروٹیکشن کے لیے وہ آرٹیکل ہے. ہمارے جتنے بھی رائٹس ہیں اس میں دیے گئے، اور یہ اس کی وائلیشن ہے.
They should, دیکھیں جی، اچھا اگر آپ باقی صاحب نے جو اس نے درمیان میں چیز چھوڑ دی ہے، یعنی فیصلہ یہ آیا ہے 63A میں جو فیصلہ لکھا گیا کہ کین کا آ گیا، شیل نہیں آیا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ووٹ دیے گنے نہیں جائیں گے، اگر گنے نہیں جائیں گے تو ڈسکوالیفیکیشن تو ہونی چاہیے تھی. اور وہ اس پہ سائلنٹ ہو گئے، وہ میجورٹی یہ فیور مل گیا ہے. یہ انہیں فیور مل گیا. دیش وہ نے کہ یہ پارلیمنٹ پاس کرے کہ کیا انتظام تو وہ سارا پلیئر انجوائے میں کرتے بھی جاؤں گا برقی صاحب بھی کیونکہ تھا دیے ان کے، یہ نواز شریف کو فیور دی گئی ہے، ڈائریکٹلی فیور دی گئی ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے، دیکھو ہم ججے کو نہیں کر سکتے لیکن ججمنٹ کو ہم ضرور کر سکتے ہیں. ججمنٹ کر سکتے ہیں. ساتھ انہوں نے نواز شریف والا کیس بھی اٹیچ کر دیا والی سپریم کورٹ بار کی جو پٹیشن ہے، اس میں ان کا فیصلہ بھی اب پارلیمنٹ کرے گی کہ یہ کتنی مدت کے لیے ڈسکوالیفائی ہے، جبکہ 5 ججز پہلے ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ فل لائف یہ ڈسکوالیفائی ہے. ابھی دیکھیں بہت ساری باتیں کھلنے والی ہیں، لیکن ایک چیز میں جاتے بتاتا چلوں، یہ تو بڑی فیور ہوگی. نہیں فیور میں ایک اور بات بتا چلوں، ریویو پٹیشن فائل ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اچھا اوکے. آج ایک بڑے اہم آدمی سے ہم باروں میں بیٹھے تھے تو ڈسکشن ہوتے ہوئے کچھ لوگ آپ کی طرح بہت پرانے لوگ ہیں، اچھی بات کہا کہ بڑی سب نہیں ہمیں بتاتے، منہ سے نکل گیا. اس نے کہا جی وہ ریورس ہونے جا رہی ہے، 9 اپریل والی ججمنٹ ریورس ہونے جا رہی ہے ریویو میں. اگر وہ ریورس ہوتی ہے تو معاملہ تو پھر وہی کو وہی چلے جائیں گے. یہ سارا سب سسٹم جتنا پھر مجھے بتائیے جو ریورس اگر ہو جاتی ہے، بڑے احترام سے مثلا آپ نے خود کہا کہ ہم ڈیسیژن پر بات کر سکتے، ججز پر نہیں کر سکتے، لیکن جب 63A کا فیصلہ اتنا لیٹ آیا، ملک کی اکانومی بیٹھ گئی ہے، ملک سڑکوں کے اوپر ہے، دوسرے حکومت صحیح طریقے سے کر نہیں سک رہے، آپ کا ڈالر اوپر چلا گیا، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا، تو ریسپانسبل. میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے اقبال صاحب یہ جو ریفرنس بھیجا تھا یہ میرے جیسے کسی محتاط یہ رکشا یونین کے صدر نے نہیں بھیجا تھا، یہ صدر پاکستان. اس کو پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا. پہلے اسمبلی کی جو رولنگ تھی اس 69 کے تحت جو اسپیکر کی تھی اس سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. اگر وہ آج ڈیسائیڈ ہوتی آج ہمارا ملک اس تباہی کے کنارے پہ نہ ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ وہی ججمنٹ جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 69 ابھی دیکھیے 69 جو ہے جس کے تحت رولنگ آئی تھی اسپیکر کی، اس کا مین پوائنٹ کیا تھا؟ آرٹیکل 5 سنسیئرٹی ود دی کنٹری، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. وہی لیٹر آپ کی ایک نہیں، انہوں نے اپنی تسلی کے لیے بھی اسلامی کمیٹی کا نون لیگ والوں نے اجلاس بلوا لیا، اس میں باقاعدہ مور لگ گئی. اب وہ ڈیفائن کرنا کہ سازش نہیں ہے، مداخلت ہے، میرے خیال میں بلنٹن یہ برقی صاحب بتا دیں گے جو بلنٹن انٹرفیئرنس ہوتی ہے اتنی خطرناک ہے، وہ سازش سے بھی خطرناک ہے. اس کا مطلب 16 تاریخ والی جو ڈیٹ ہے جب ڈپٹی اسپیکر نے وہ فیصلہ کیا تو وہ بھی اس میں آئے گا. نہیں سر، ابھی تو ڈیسائیڈ ہونا ہے اس لیٹر میں، جو لیٹر آیا تھا جس بیسس پہ 69 کی رولنگ آئی تھی اسپیکر کی، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. پوری ججمنٹ پڑھ لی، شارٹ ججمنٹ، ان کی ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی، اس کو بھی دیکھ لینا. اور اس میں مجبور ہے جج اس وقت. بلکہ صاحب کتنی افسوسناک بات ہے کہ اب ہم اس قانون کو جس طرح یہ کہتے ہیں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کی اتنے بڑے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں لگتی، بار وقت فیصلے نہیں کرتے، ملک کا پٹھا بیٹھ گیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں تاطرا کا بندہ شد باجوہ صاحب کی بات میں تھوڑی پریکٹیبلٹی ہے. یہ اس کی اگر ریویو پٹیشن آئی تو جو پاورز ٹو بی جو یہ پاورز آر وہ ریورس اگر کر دی انہوں نے تو وہ ٹکٹ اگر گورنمنٹ آ جائے گی. سمپل ایز دیٹ. یہی طریقہ اس کے صاحب ایڈ کریں. اگر نہ کیا تو نہیں ہوئے گی. الحمدللہ آپ کو تو کچھ نہیں ملا نا. دیکھیں آپ حکومت کر رہے ہیں، اتحادی جو آپ کے ساتھ ہے وہ کرنے تو دے نہیں رہے. اب آج کا بیان ہے، آج کا بیان ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا کہ بھی ہمیں تو انہوں نے ہمیں کو اور فیصلہ کر پرسوں کرنا تھا، پھر اتحادی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کا مطلب ہے کہ حکومت کو لمبا کیا جائے، فلانا ریفارم کیے جائیں. اس کا مطلب ہے وہ بات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فارغ ہو جائے. رانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. ایشو یہ ہے کہ وہ بیرونی ایجنڈا جو رانا ثناءاللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بولن دو گے تو بولاں گا نا، میں نہیں بولتا. اوکے پلیز. اچھا ایک سوال 10 واری کہہ کے مینوں پھر کہنے نے کہا ہے کہ میں کدوں کہن دیا کہ رانا ثناءاللہ نے نہیں کہا. اچھا پلیز. نہیں سر تسی کہا. نہیں نہیں کر لو جی، کر لو. رانا صاحب کرو. رانا صاحب صحیح کہا ہے، زور لاؤ. رانا صاحب نے رانا ثناءاللہ ٹھیک کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو اور سوچے. پلیز یہ تو ان کے فیور میں بات جاتی ہے. سر گزارش یہ ہے کہ جو 9 اپریل کا فیصلہ تھا وہ آنریبل کورٹ نے دیا. ہم تو اس کورٹ میں مدعی نہیں تھے، سو موٹو ایکشن تھا. اور کتنے دن لگے، اور ملک کے جو بھی سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کی اڑان، لا اینڈ آرڈر آؤٹ آف کنٹرول ہونا،
جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو پھر بیوروکریسی ہو یا اسٹیک ہولڈرز ہوں یا انٹرنیشنل لیول پر ملک کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا, جس کی سزا عام آدمی بھگ رہا ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا اور 11:15 بجے تک آنریبل سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پر کیسے عمل ہوا, اور یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. عدالت اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بار بار کہنا کہ فوج کو آپ مداخلت کے الفاظ سے برا رکھیں, ہم نیوٹرل ہیں, ہم سیاست میں نیوٹرل ہیں. تو بار بار جو عمران نیازی شخص نام لیتا ہے, جو کل بھی لے رہا تھا, اداروں کو ملائم کرنا, یہ زبان سب کے پاس ہے, لیکن اگر کچھ سمجھے کہ میں عقل کل ہوں اور میری بلیک میلنگ میں سب آ جائے گا تو یہ ہوگا نہیں اور ہونا بھی نہیں. 126 دن کا دھرنا پہلے دیا تھا, اور شیخ رشید نامی شخص جو ہے وہ ٹیکنالوجی کالج راول پنڈی کی تباہی و بربادی بند کروانے سے لے کر آج تک اس کا مشن یہی ہے, گراؤ جلاؤ مار دو. اور اگر اس کے اپنے بچے ہوں تو اس کو احساس ہو کہ کسی کے بیٹے کو گراؤ جلاؤ کے لیے نہیں بلاتے. ایشو یہ ہے, ہم نے کورٹ کو الحمدللہ کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کیا ہے. جو کورٹ ڈیسیژن دے گی, میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کورٹ بتا دے کہ پارلیمنٹ ایگزیکٹو کے اختیار کیا ہے, اور جو آئین کی تشریح ہے بالکل وہ آنریبل ججز نے کرنی ہے, لیکن آئین میں امینڈمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ نے کرنی ہے, اور پارلیمنٹ کا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس خود گھر سے نہیں ہے, وہ آئین پاکستان نے دیا ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ پنجاب کا گورنر کیا کر رہا ہے, اور وہ عارف علوی نامی شخص, وہ دانتوں کا جو ڈاکٹر تھا اور پی ٹی وی پر حملہ کرنے والا, جس پر وہ دہشت گردی کا مقدمہ کوئی نہیں کورٹ میں گئے, وہ نیب ریفرنس عمران نیازی کا کسی کورٹ نے نہیں طلب کیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں بلین عمران نیازی 18 ارب قوم کا کھا گیا. وہاں پر جو ساب کمیشن بنا خیبر پختونخوا میں, وہ جنرل حامد خان, وہ 2.5 سال بعد بند, 9 سال ہو گیا ڈکیٹی کرتے عمران نیازی کی قیادت میں خیبر پختونخوا کو لوٹ کے کھا گئے. 4 سال یہاں ڈاکے مارتے رہے. اب کہتے ہیں ڈالر آؤٹ آف کنٹرول. بھئی اگر 4 سال والے بھیگنا ہے تو 1 مہینے والے کو پھائے لگا دو تو کوئی بات نہیں, ہم پھانسی کرنے لگنے کے تیار ہیں. ایشو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئین کے پاسبان ہیں, آئین پر عمل بھی کریں گے, اور جو ریفرنس میں سمجھتا ہوں جو اب آنریبل کورٹ نے پارلیمنٹ کو بھیجا ہے کہ ناہل علی کا فیصلہ تاحیات یا جو بھی کر دیا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو منرف اراکین ہیں, جو 9 اپریل والا فیصلہ ہے اس میں آنریبل کورٹ نے کہا تھا کہ کسی ایم ایل اے کو ووٹ ڈالنے سے کاسٹ کرنے سے نہیں روکا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا فیصلہ اور آج کے فیصلے میں اگر کوئی ڈفرنس ہے تو وہ باجوہ صاحب صحیح بتا سکتے ہیں. نہیں, وہ کلیئر انہوں نے یہ کیا ہے کہ ووٹ ڈال سکتا ہے, مگر اگر پارٹی کے یہ چار ہے نا جی ایشو, جو بڑا کلیئرلی لکھو 1 2 3 4, ان پڑھ آدمی پڑھ سکتا ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن میں, ان ایشوز پہ اگر وہ ووٹ ڈالے اگینسٹ دی پارٹی انسٹرکشن تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ یاد بات کی گئی تھی نا, لوگوں اس وقت بھی شک تھا کہ یہ اگر ڈال سکتا ہے تو بعد میں کوئی بات اور آئے گی. ہاں دیکھیں سر, ہی اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ. اصلی بات یہ ہے. اچھا اگلی طرف چلتے ہیں. دوسری بات ایک انہوں نے کی ہے, غلط کی ہے بات. یہ ایکسپرٹ ہے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں صرف 2 ایسے ہیں ڈسکریشنری پاورز آف دی پریزیڈنٹ جو کہ ناٹ سبجیکٹ ٹو دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. نمبر 1, اٹارنی جنرل ول بی ایٹ ہز پلیئر اینڈ گورنر وڈ بی ایٹ ہز پلیئر. نو ایڈوائس از ریکوائرڈ کہ جسے ریموو کر دو یا کچھ کر دو. دیئر فور ایز پر کانسٹیٹیوشن چیمہ از اسٹل دی گورنر. یہ بات میں سوال کرنے لگا آج, تو پھر وہ پی ٹی آئی تسلیم نہیں کیوں نہیں, پیپل پارٹی تسلیم کر رہی ہے. اگر زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے تو پی ٹی آئی کبھی اس کو گورنر تسلیم کرنا چاہیے. آپ کی طرف سے رائے دیں گے نا. آپ بتائیے کہ موضوع بدلتے ہیں. آج پرویز علیہ صاحب نے بہت بڑا ایک انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا جی وفاق میں گیم ختم ہو چکی ہے, 2 جو ووٹ ہمارے ہیں نا وہ ان کا طے 5 کر کے آ رہے ہیں واپس. 2 کا فرق ہے نا جی. رانا کیا ہاں, میرا خیال ہے کہ وہ 2 ووٹ اگر تو چوری شہزاد کے بیٹے کا ہے اور سالک کا ہے تو میرا خیال ہے ان کا بھی کوئی رشتہ چوری شہزاد سے ہے. تو شرم سے ڈوب مرو پرویز لائی. تمہاری سی ایم کا لالچ تمہارے خاندان کو تباہ کر گیا, اور تمہارا لالچ
70 साल उम्र है, बच्चों की तरह असेंबली में गुंडे मंगवा कर डिप्टी स्पीकर को डंडे मरवा रहे हो, डिप्टी स्पीकर के बाल खींच रहे हो। ये हिस्ट्री में लिखा जा चुका है परवेज इलाही साहब, ये माफी नहीं होती। आपके बेटे ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया, अब चौधरी शहजाद के बेटे को हम जबरदस्ती तो नहीं ले गए, आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तारक चीमे को हम जबरदस्ती तो नहीं ले गए। कावली का सदर चौधरी शहजाद साहब है और जनरल सेक्रेटरी है चीमा, दोनों के एक बेटे और वोट पाया हमारे इत्तेहाद को, और वो फेडरल मिनिस्टर है दोनों। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे वजीर आला के तौर पर जो धोखा देने की कोशिश की गई थी, मियां नवाज शरीफ साहब की लीक होगी हमारे पास, उन्होंने कहा जी इससे एक दफा ना सुंगाद और वजीर आला हमें दे, तो नून लीग भी नहीं रही थी। नहीं, ये झूठ है और सुंगाने की जरूरत नहीं। हमें सूंघना बताया, चलो सूंघना है तो फिर ना आते ना हमारे पास, या हमें ना बुलाते ना, और फिर रात को 27 मार्च को शुक्रिया अदा, परवेज इलाही साहब आप ना करने जाते हैं, आपने शुक्रिया अदा किया है, आपको कहीं से छोटा डंडा आया है और डंडे के प्रेशर से रात को आपको नींद नहीं आई, आपने ठाई जाकर फिर इमरान नियाज़ी की गोद में बैठ गए। तो किसने निकाला था पहले गोद में? स्पीकर थे ना। क्यों आप मफाद परस्त हैं? क्यों आपने मुनाफिकत की? परवेज इलाही साहब आप स्पीकर थे गवर्नमेंट के, आपने हमें क्यों बुलाया? हमारे साथ गिव एंड टेक क्यों किया? जरदारी साहब को क्यों बुलाया? क्यों उनका शुक्रिया अदा करने गए? चौधरी परवेज इलाही साहब ये ऐसे नहीं होता, लोगों को खड़े होना आता है। आपने कहा था परवेज इलाही साहब मुशर्रफ को 10 दफा वर्दी में करेंगे, आप छोड़ गए। परवेज इलाही साहब आप तो परवेज मुशर्रफ को भी छोड़ गए, इतने लालची हैं, और जरदारी साहब के साथ जाकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर राणा साहब आगे चलते हैं। वाला साहब आज वो और भी बात की, उन्होंने कहा जी बरतानिया के हाई कमिश्नर मुझे मिलने आए थे कल परसों, तो जब मैंने पंजाब गया उन्होंने डिस्कशन की तो उन्होंने कहा बरतानिया में 100 साल पहले ऐसे वाकया हुआ था, बैन जिस तरह पंजाब में हुआ है, जो लोग आए थे पुलिस वाले उनको बाद में सजाए मौत दे दी गई 100 साल पहले। यार पार्लियामेंट के काम में पुलिस में दाखिलत नहीं कर सकती, क्या कहते हैं जो हुआ सही हुआ, जिस तरह गवर्नर है नहीं है, जिस तरह कहा है बरकी साहब ने। देखिए हर अदारे के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत वो अदारे चलते हैं। अब पंजाब असेंबली के रूल्स रेगुलेशन, उसके तहत कोई पुलिस वाला अंदर इंटर नहीं हो सकता। क्यों? इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन होती है, ना पार्लियामेंट हमारी कौमी असेंबली या सेनेट में भी नहीं दाखिल हो सकती। उनके अपने सार्जेंट्स वो मतहत होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, उनकी मदद ली जाती है, पुलिस मदद ली जाती है। वहां तो आईजी खड़ा था, वहां तो चीफ सेक्रेटरी आपका खड़ा था ऑर्डर देने के लिए। क्या इलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। गैलरी में खड़े होके नहीं हो सकता, गैलरी में खड़े होकर एक बंदा इलेक्शन करा रहा हो, हाथ खड़े कर दो, गैलरी वाले भी हाथ खड़े कर दे, तो वोट कौन करेंगे आप? नंबर 1 एक तरीका कार है। मैं गुजारिश करता हूं हमें प्रोसेस से गुजरना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बना हुआ, उस प्रोसेस से। अब आप कहें कि स्पीकर कौमी असेंबली ने ले लिया, वो हम नहीं मानते। देखिए उसका आइन के अंदर एक गवर्नर अदालत में चले गए, वो कहते हैं मैं गवर्नर हूं, तो क्या गवर्नर है वो कि नहीं? मैं अभी तक क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसको नोटिफिकेशन नहीं किया, नहीं किया, ना नोटिफिकेशन एस्टैब्लिशमेंट ने किया सर, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। एस्टैब्लिशमेंट ने किया, एस्टैब्लिश करती है जब तक सदर पाकिस्तान की डायरेक्शन नहीं होगी उसकी कोई अहमियत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, क्यों हाई कोर्ट ने फुल बेंच बनाया, लार्जर बेंच बनाया, 5 जजों का बन गया, एडमिट करके पिटीशन उन्होंने बनाया भी क्या था इसी मकसद के लिए, ताकि इसकी लेजिस्लेशन कर दी जाए। क्योंकि हमारे लेजिस्लेटर तो इस काबिल है ही नहीं, पार्लियामेंट में ये स्वयं सड़कें नालियां बनाने का अपने कमीशनों के चक्कर में होते हैं, कानूनसाजी करने वाले कभी होते के लिए, कभी हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन कभी ये सोच के आए कि हमने कौम की खिदमत करनी है और हमने लाभ बनाने हैं। और हर वक्त देखे पहले जमाने की गर्मी और अब की गर्मी का फर्क देखिए, बड़ा फर्क है। इसी तरह हालात तब्दील होते रहते हैं, जिस तरह मौसम तब्दील हो रहे हैं, ये जो है कानून हालात के मुताबिक चलते हैं सारे। पहले ट्रेनें थी सिर्फ कभी कभार, ठीक है। इस तरह अब मैं गुजारिश करूंगा, अब जब कानून साजी के लिए आपको इस पे बहुत आगे जाना पड़ेगा। अगर वज़ीर आला को नहीं मानते कुछ लोगों के हमला शाबाशी नहीं है, तो क्या बुज़दार वज़ीर आला है? मैं गुजारिश करूं, मैं तो नहीं मानता, मेरी राय है। मैं उसको वज़ीर आला नहीं मानता, उसको वज़ीर आला कहना भी तौहीन अदालत समझता हूं। अच्छा बरकी साहब आते हैं ब्रेक के बाद, सवाल यही रहेगा, जरा आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि इस वक्त वज़ीर आला कौन है, गवर्नर कौन है। तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से शुरू करें। इकबाल साहब ने चाह को नहीं वेलकम बैक नाज़रीन, मैं प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे, और मुझे बरकी साहब सूरत ये है कि जो इत्तेहादी इस वक्त सारे इकट्ठे हुए हैं, सारा बोझ तो आ गया मियां शहबाज शरीफ से, बाकी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी वजीर खारजा बन के बाहर, उधर भी कोई कुछ।
بس اس کو اس سے آگے اس لیے چلے. پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ 63A کے بعد میاں حمزہ شہباز صاحب ہیں نہیں. یا بزدار صاحب ہیں؟ گورنر ہے یا نہیں ہے؟ گورنر کون ہے؟ گورنر تو وہ چیمہ صاحب، اچھا کیونکہ اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا ایز پر دی کانسٹیٹیوشن بائی پریزیڈنٹ، کیونکہ ہی اسے گورنر اس میں تو کوئی داخل نہیں ہونے دے رہا پولیس والے. انلیگل. دیکھو جی، جو آپ نے پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ کون کہتا ہے کہ پرویز الہی کا میسج دیا تھا آپ نے، اس کی میں ہسٹری بتا دوں. 300-400 سال پہلے کی بات ہے. وہ کراؤنول نے پہلی دفعہ وہاں مارشل لگایا، فوج آئی، پولیس والے آئے، ٹھڈے مارے، لوگوں کو پارلیمنٹ سے نکال کے باہر مار دیا. 4-5 سال اسے رول کیا، مر گیا. جب دوبارہ اس کی قبر سے اس کی لاش نکالی گئی، اس کا اسکیلیٹن لندن میں ہینگ کیا گیا، اور جو ابھی مرے نہیں ہوئے تھے بندے ان کو سزائے موت ملی. یہی واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ کراؤنول والا. ٹھیک ہے، کراؤنول والا. تو اس لیے پاکستان میں اس کے اندر پنجاب اسمبلی میں جو واقعہ ہوا ہے یہ دے شوڈ بی، جنہوں نے کیا دے مسٹ بی پنشڈ ہیویلی. دے مسٹ پنشڈ. آئی کانٹ، میں دوست ہوں رانا صاحب کا، مجھے کس نے فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا پنجاب کی بیوروکریسی میں ٹرانسفریں بھی ہو رہی ہیں، وہ میٹنگیں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ اپنے افسروں کا سارا کام بھی کر رہے ہیں، دورے بھی کر رہے ہیں. تو پھر اگر وزیر اعظم نہیں ہے تو ان کو کوئی عدالت روک تو نہیں رہی؟ وہ جائے پٹیشن لے کے تو شاید روک دیں. اب وہ گیا ہے کہ میں ہوں اپنا کیا کہتا ہوں گورنر ہاں، عمر چیمہ. گورنر ہے. اس کے علاوہ میں معافی چاہوں گا بکی صاحب، جو سپریم کورٹ نے سو موٹر لیا ہے وہ بھی تو یہی ہے. اس کی جو پہلا جو شارٹ آرڈر ہے شو موٹر لینے کا وہی دیکھ لیں. یہ جو کرمنل جسٹس میں ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اب ایک چلان آ گیا عدالت میں، میرے پاس بھی کاپیاں ہیں، آپ کے پاس بھی، بہت سارے لوگوں کے پاس. میں کل ایک اینکر کے زبانی سن رہا تھا، اس کے پاس تو ایف آئی کی پوری وہ فائل پڑی ہے، حالانکہ وہ ضمنیہ میں پولیس کی نہیں ملتی، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی کاروائی ہے وہ نہیں ملتی، باقی ملتی ہے، جو جوڈیشل پیپر ہے وہ مل جاتے ہیں. وہ کہتا میرے پاس وہ بھی پڑی ہے، اس میں انٹرفیئرنس کریں گے تو وقت آنے میں وہ لیکن واجہ صاحب اگر یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو حمزہ شہباز شریف سمجھتے ہیں اور پولیس بھی بغیر سمجھ رہی ہے، چیف سیکرٹری سمجھ رہا ہے، تو آئینی طور پر یا قانونی لگا لیتے ہیں، آئینی تو پھر آگے سیکشن 6 لگ جاتا ہے. قانونی طور پر جو یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ پھر کس کے سر پر پڑیں گے؟ اور میں گزارش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے ایک مثال دی ہے برطانیہ والی، میں دوسری مثال دوں گا آپ کو افغانستان. گورنر کو روکا گیا تو پھر میں گزارش کرتا ہوں. سب سے بڑی ہمارے ملک کے اندر جو کمزوری ہے، ہم اوپن سزائیں نہیں دے رہے. جو اسلام کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، اوپن کرو، قاتل ہے سامنے اتارو اس کا. افغانستان میں 1% سے نیچے آ گیا کرائم ریشو. کیوں؟ جس دن سے آئے طالبان وہی معاملہ پھر شروع ہو گیا. وہ لٹکا رہے ہیں سب کو، قاتل لٹکا رہے ہیں، چور ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ہو رہا ہے. جب تک آپ یہ جس طرح کرول کی انہوں نے ایک دی ہے مثال، برکی صاحب نے بہت بڑی مثال دی ہے. یہ آنے والے وقتوں میں اگر یہ ہو گیا عمل درآمد اس پہ، جن لوگوں نے دیکھیں نا، اب ایک شخص وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہے اور کہہ بھی رہا ہے وزیر اعلیٰ حکم بھی دے رہا ہے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی. ایڈوکیٹ جنرل آپ کو پتا ہے انہوں نے ہم نان ایپل کی تو ججمنٹ مان رہے ہیں سپریم کورٹ کی. اب یہ تو ججمنٹ آئی ہے جس میں کین ناٹ بی کاؤنٹڈ، جو منورفین کے ووٹ ہیں کین ناٹ بھی کین ناٹ بی، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. پیرا نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے باوجود ایک شخص دھونس سے یا جس طرح طاقت کے زور پہ باپ وزیر اعظم اور میں وزیر اعلیٰ ہوں کہتا جاتا، کیا موقف ہے؟ ہم نہیں مانتے. الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور پاکستان کے آئین کے مطابق اس وقت ملک کے اتحادیوں کی مدد سے میاں محمد نواز صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور حمزہ شہباز الحمدللہ اکثریت کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب ہیں. آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق الیکشن کنٹیسٹ ہوا تھا. ہائی کورٹ کے آرڈر میں موجود ہے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ الیکشن کو کی کمپلائنس کروائیں، عمل درآمد کروائیں، اور وہاں ان کے حکم پر ہی وہ آئے تھے اور کمشنر اور دیگر انتظامیہ موجود تھی. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں خود پچھلے ٹنور میں چیف ویپ تھا. جو باجوہ صاحب نے بات کی یہ بالکل ٹھیک ہے. جو اسمبلی کا حال ہوتا ہے، وہ صوبائی اسمبلی ہو یا قومی یا سینٹ، وہاں پر ممبر کے بغیر کوئی نہیں جاتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ بلیک لباس یونیفارم میں درجنوں لوگ گجرات سے آئے ہوئے تھے جو ہمارے ایم پیز کو مار رہے تھے. وہ پورا، اور جو ڈپٹی اسپیکر کو کورٹ میں ڈیسیژن اور ڈائریکشن دی تھی کنڈکٹ کروانے کی، تو وہ آنریبل کورٹ کے حکم پر کنڈکٹ کروا رہے تھے. ان کو مارا گیا، ان کو وہاں سے زبردستی اٹھا کے باہر لے گئے. پرویز الہی صاحب ویل ڈن کہہ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں پرویز الہی صاحب
یہ آپ نے چیف منسٹر کے ڈرامے میں پہلے لالچی ہو کر ہماری طرف آئے, پھر ہم سے ادھر گئے, آپ پرویز الہی صاحب ایکسپوز ہو گئے. ہاں کوئی بات نہیں, آپ اکثریت لے آئے, آپ ووٹ لے لیں, ہمیں کوئی اعتراض بات نہیں. اگر مان لی جائے کہ آپ نے صحیح کہا کہ عدالت کا حکم تھا کہ الیکشن کراؤ, یہ کہا نا, یہ بھی عدالت کا بعد میں جو حکم 63A کا ایکسپلینیشن آئی آئین کی, اسی میں اگر لکھا ہوا ہے تو پھر یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا. جی میں نے کب کہا کہ ہم نہیں مانیں گے؟ وہ کین بھی, جو میں کہتا ہوں جو بھی حکم آ چکا ہے یا جو بھی آئیں گے, پہلے بھی مانتے ہیں, اب بھی مانتے ہیں. ہم عمران نیازی نہیں ہے کہ کہیں گے رات کو 12 بجے کیسے عدالت لگ گئی. عمران نیازی عدالتیں لگتی رہی ہیں. وہ حنیف عباسی کو جب رات 11:30 بجے سزا جھوٹے کیس میں دی نیازی صاحب, اور آپ بھی تھے اس کے ماشاءاللہ سارے موور سب کچھ, تو وہ اس غریب کے ساتھ جو ظلم ہوا سب نے دیکھا. اور پھر جو رانا ثناء اللہ کے اوپر جو 18 کلو ہیروئن ڈالی آپ نے ڈلوائی, عمران نیازی آپ کو صاف دینا ہوگا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ جو انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ رانا ارشد کرے یا عمران نیازی آپ کریں, دنیا میں بھگتنا ہے اور آخرت میں بھی بھگتنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کہتے ہیں جی محکموں میں تبادلے ہوتے ہیں, تو تبادلے عمران نیازی آپ نے نہیں کیے. اگر آپ نے نہیں کیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم نے گناہ کیا ہے, ہم غلطی کی ہے, ہم معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن تبادلے کرنے کس نے ہے اس کا بھی نام بتا دیں. تو تبادلے آپ نے کر لی, مجھے بتائیے اب مہنگائی ہے یا نہیں ہے جس طرح چیخو پکار ہوتی ہے؟ جی کس نے کہا مہنگائی نہیں؟ کیوں وجہ اس کی وجہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ساری مہنگائی, سارا پیٹرول, سارا ڈالر وہ عمران خان کی وجہ سے. تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 110 روپے میں 25 جولائی 2018 کو ان کو ڈالر دیا تھا, یہ 192 میں ہمیں دے کے گئے ہیں 9 اپریل کو. اور جو سٹیپس انہوں نے لیے, آئی ایم ایف کے پاس عمران نیازی نے کہا نہیں جاؤں گا, خودکشی کروں گا. میں کہتا ہوں خودکشی آرام ہے, گئے لیٹ گئے, اور وہ رستو خان اسد عمر کو کراچی بھیجا, سوری امریکہ بھیجا, اگلے دن اس غریب کو ڈی سیٹ کر دیا. 4 وزیر خزانہ لائے, وہ امپورٹڈ وزیر خزانہ شیخ حفیظ کو لائے, بیڑا کر دیا, اور آخر میں شوکت ترین کو لیا. میں سمجھتا ہوں وہ وزیر اعظم بن کے وہ جنت کا بھی سردار بن جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. شیخ حفیظ ہو یا شیخ حفیظ کا کوئی اور, ہاں تو شیخ حفیظ کو ہم نے کہا تھا کہ وہ سینیٹر نہ بنے, یا ہم نے ووٹ نہیں ڈالا تھا, کیوں نہیں ووٹ نیازی صاحب ڈالا, اس کو ہروا دیا گیا, اس کو ہروایا گیا. گیلانی صاحب سینٹ کے ممبر بنے. اس لیے یہ تمام حقائق, جب ہم بات کرتے ہیں ظاہر باجوہ صاحب کی طرف آپ ڈیٹے جب دیتی ہیں نا, تو 178 روپے ڈالر تھا جب میں نے سارا سونا پڑا ہے, تو 192 جو آپ کہتے ہیں تب تو 200 سے اوپر ہے, تو 1700 بلین روپے کا قرضہ بڑھ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جب ڈالر 1 روپے بھی مہنگا ہوتا ہے بالکل, تو اقبال شاہ صاحب جو آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ 3 منٹ پہلے کی ریٹن دی ہوئی ہے, وہ آپ نے یا میں نے نہیں دی, وہ مسلم لیگ نون نے دی, وہ عمران نیازی نے دی ہے. اور گیس, بجلی اور پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے کی کمٹمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ریٹن دی تھی, اور جب عدم اعتماد آیا تو اس پر عمل نہیں ہوا, اور قوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. اور وہ آج 120 ارب کے قریب مہینے کی سبسڈی ہے. ہم غریب پر بوجھ نہیں ڈالیں گے. عمران نیازی تمہارا مقابلہ کریں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اگر تم پرامن احتجاج کرو گے فیسیلیٹیٹ کریں گے, مدد بھی کریں گے. اگر گنڈا گردی کریں گے تو قانون کو ہاتھ سے نہیں لے دیں گے. آئی ایم ایف ہے, اس نے سنا جو شرائط میں چیز رکھی ہے, اس میں اگر بجلی مہنگی کرو, پیٹرول مہنگا کرو, سبسڈی ختم کرو, اور جو اس وقت کابینہ ہے 24 بندے ضمانت پر ہیں, یہ ڈسکشن میں آئی ہے چیزیں, تو مصیبت پڑی ہوئی ہے, کیونکہ مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ میں بیل آؤٹ کرے گی. سب سے غلط جو کام کیا نیازی نے وہ تھا آئی ایم ایف کے پاس جانے نہیں چاہیے تھا. یہ بہت غلطی. لیکن گارنٹی تو لینی ہوتی ہے نا, سارے 22ویں دفعہ گئے, 22ویں جگہ یہ گئے ہیں, سر نہیں جانا چاہیے تھا. آئی ایم ایف کے پاس جانا ظلم غلطی نہیں ہے, ٹرم اینڈ کنڈیشن کو تسلیم اس کو طریقہ غلط ہے. یہ میں نام نہیں لینا, کوئی بہت سینئر انٹرنیشنل لیول کا اکانومسٹ, آپ سمجھ جائیں گے, وہ ملے تھے انہیں, مطلب ہی از دی اونلی پرسن ان پاکستان جس نے سینئر وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کا بنا ہے. 2 بندے صرف, موئن قریشی اور یہ, اس کے علاوہ پاکستان والے ڈائریکٹر کے اوپر نہیں جاتے. وائس پریزیڈنٹ تو بہت سینئر وائس پریزیڈنٹ. انہوں نے ابھی عمران کو جب پہلی دفعہ ملے, انہوں نے کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا. ہی نیو عمران, تو
تو پیمنٹ ان کا نہیں، بتا میں کانفیڈنس نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے بتایا پیمنٹ کرنی تھی وہ تو گارنٹیڈ نہیں ہوتی. دیور آئی تھنک ادر آپشنز اویلیبل آپشن تھے. آپشنز اویلیبل کیونکہ اس کو لیٹر امریکہ برابر یہ تو لیٹ گئے تھے باقاعدہ. مشتاق کی پارٹیاں تانا دیتی رہی کہ خود مان گیا جھوٹا پڑ گیا, اسے پہلے ہی جانا چاہیے تھا. میں نے خود بیان پڑے. سر بات سنیں, ہسٹری میں جائیں, ارجنٹینا آئی ایف میں لیٹ گئے ہیں, کہتے پہلے جانا چاہیے تھا. ارجنٹائن اتنا بڑا ملک ہے, فائنینشلی بھی, ریسورسز بھی, ایجوکیشن, لٹریسی ریٹ. آپ کو پتا ہے اٹ ڈیفالٹڈ, پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, ویسے مسئلہ نہیں. کیا مسئلہ ڈیفالٹ کرنے میں؟ 4 سال ڈیفالٹ کے کانسیکوینسز برداشت بڑا آسان ہے. ڈیفالٹ کا یہ کہ ایل سی آپ کھولیں گے تو 100% پیسے دیں گے, امپورٹ کرنی ہے, گارنٹی کو نہیں ہے, 25% نہیں, آپ بینک آپ سے نہیں ہوئے گی, اور پی آئی اے کے جہاز جائے گا, لینڈ کرے گا تو پیسے دے گا. ادروائز کوئی اتنا مسئلہ نہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ, ہمارے پاس نہیں پیسے, پھانسی تو کچھ نہیں لگا دیں, بیل آؤٹ کریں گے, خود ورلڈ بینک بیل آؤٹ نہیں. آپ دیکھیں جب عمران خان کافی لیٹ گیا اور خود وہ بھی مانا, اور آگے پارٹیاں کہتی رہی کہ اس کو جلدی جانا چاہیے تھا. پڑھے نا پرانے بیانات. حفیظ شیخ جو ہے نا مشرف کے زمانے میں بھی رہا ہے. چلو اکیڈمی ڈبیٹ ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت حکومت 40 دن ہو گئے, اس وقت کہاں قابو پایا کسی چیز کی قیمتوں پر, سب سے زیادہ گورننس کے اوپر, ڈالر کے اوپر کہاں پایا؟ سب میں بتاؤں سب سے بڑا اسٹاک مارکیٹ انہوں نے بیڑا غرق کیا نا اس حکومت نے, فیڈرل بجلی کا بحران. ایک تو ہسٹری میں سب سے زیادہ گرمی مئی میں پاکستان میں پڑ رہی ہے, اور پھر جو اچھے علاقے ہیں جہاں روب چلتا ہے پاکستان میں, کیونکہ 2 سوسائٹیز ہے نا, ایک سٹیزن نمبر 1 ہے, ایک سٹیزن نمبر 2 ہے. جو سٹیزن نمبر 1 ہے ان کے علاقوں میں 6-7 دفعہ بجلی جاتی ہے, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 بجے 4 بجے جاتی ہے. تو جو نان سٹیزن ہے نا, دیہاتی وغیرہ نہیں کچی بادیوں والے, سمنا آباد, مصری شاہ, نہر کے ادھر جو لوگ ہیں, 10 گھنٹے 12 گھنٹے بجلی جاتی ہے, ناٹ ایٹ اسٹریچ. دیہاتوں میں, دیہاتوں کو میں نہیں پتا, میں نہیں آتی ہے. آج شاید خاقان عباسی نے باجوہ صاحب کہا ہے کہ 1 گھنٹہ اگر بجلی کا آپ لوڈ شیڈنگ ہوئے نا تو یہ بہتر ہے, اس کو بڑھ بھی جائے کوئی حرج نہیں. 112 ملین ہمیں پڑ دیتے ہیں 1 گھنٹے میں, جو ٹیکس ہے, سبسڈی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے یہ مجبوری سے ہے. اناؤنس کریں, ڈزنٹ میٹر. ٹی وی پر کہا سر آئی ایم پرپیئرڈ کہ ہم سیکریفائس کریں, مگر اناؤنس کریں کہ اس علاقے میں اتنے بجے سے اتنے بجے جانی, 4 گھنٹے چلے جائے, 5 گھنٹے چلے جائے. مگر یہ موجودہ حکومت کس فیلڈ میں کامیاب رہی ہے؟ موجودہ حکومت جس کے پاس نہ ابھی کیبنٹ, اسپیشلی دیکھیں 60% سے زیادہ جو ملک کا حصہ پنجاب ہے, کیبنٹ نہیں ہے. وہ تو پنجاب کہہ رہے ہیں نا, وہ تو میں کہتا ہوں. اب آپ جس کا بھائی وزیر اعظم ہو اور بھتیجا وزیر اعلیٰ ہو, پاکستانی نہ آ سکے, اور آپ کی میٹنگیں لندن میں ہو رہی ہو, تو پھر آپ کہیں گے ہمیں کو منصوبہ بتائیں. وہ زرداری صاحب ہیں منصوبے دینے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہم منصوبہ دیتے رہتے ہیں ان کو. ابھی بھی ان کو میں معافی چاہوں گا, اور پنجابی جی کہتے ہیں نا شیربان. ابھی شہباز شریف کو میں معافی چاہوں گا, یہ پارٹی والے بیٹھے ہیں, مولانا صاحب اور زرداری صاحب کہتے ہیں شیربان. شیر بننے والی میں معافی چاہتا ہوں. ابھی بھی جب لندن میں پلانٹڈ انٹرویو ہوا تھا بی بی سی کے ساتھ, میاں صاحب کے کنسنٹ سے, انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن یہاں جہاں ہوں گے, باقاعدہ مان گئے کہ نیا آرمی چیف جو آئے گا وہ اگلی حکومت کرے گی. پھر ضمنی سوال کیا بی بی سی نے کہ کیا انٹرم گورنمنٹ آرمی چیف کے زمانے میں ہوگی, انہوں نے کہا نہیں, نئی حکومت آ چکی ہوگی. اس لحاظ سے تو یہ مہینہ ہی بنتا تھا. بعد میں زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ سارا کام ہی ختم کر دیا. اس کا مطلب پیپل پارٹی اور الائنس کے زیر اثر ہیں. یہ میں گزارش کرتا ہوں, یہ پرانے دشمن ہیں, خونخوار دشمن ہیں, یہ بھی نہیں. میں دیکھیں, میں زرداری صاحب کا جو مقدمہ تھا اس کے ساتھ امرائی جو ملزمان تھے, میں بھی ان کے ساتھ, میں ان کا وکیل تھا, پیش ہوتا تھا. اور جب مجھے زبان والا معاملہ بنا تھا زرداری صاحب کا, آئی واز دیئر, میں نے دیکھا اسے وہاں کورٹ میں. جب لانا تھا تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہ زخمی ہے. مجھے لا کے دکھاؤ تو صحیح, میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے, میں اس کا کسٹوڈین ہوں. ٹھیک ہے. پھر بلایا تھا پھر دکھائی انہوں نے, پھر انہیں اسپتال بھیجا گیا باقاعدہ. ہاں باقاعدہ. یہ بات درست تھی, یہ درست. جی رانا صاحب بتائیے. وہ یہ کہنا کہ انہوں نے خود لگائے ہیں یا انہوں نے لگائے ہیں نون لیگ والوں نے, اب یہ ان کا معاملہ اور ان کا معاملہ ہمیں نہیں پتا. سر ایشو ہے ماشاءاللہ باجوہ صاحب بڑے سینئر ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ
बस सियासतदान का नाम मुझे सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी भी रहे हैं और इनके शिगिर्द जो हैं वो हाई कोर्ट के बार के सदर और सेक्रेटरी हैं और मोस्टली हमारे पार्लियामेंटेरियन के कलीग और शिगिर्द हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमजा शहबाज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 2800 रुपए का आटा मन दिया जा रहा था क्रॉस दी बोर्ड पूरे पंजाब में, हमने वो आटा 10 किलो का 490 रुपए में देने का ऐलान कर मियां दिया। साहब तो बड़े कह रहे 400 का देंगे। नहीं, 400 का दिया, 400 का दूध की नहरें और गैस की नहरें आ रही हैं। 400 का और दिया यूं ही रमजान मुबारक के रमजान मुबारक के पूरे महीने में 400 का रमजान बाजार यूटिलिटी स्टोर पर दिया। और अब क्योंकि उसकी कीमत थी 650 रुपए, 2200 रुपए कीमत, थोड़ा जिहा दे देना आपको खरीद के और ये रख ले सिंध में इतने का ट्रक आ जाएगा, सिंध में ये ट्रक आ जाएगा, ये बर्की साहब को बेच रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हम पंजाब में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा सस्ता होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में आटा सस्ता क्यों नहीं हो रहा? हमने डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव किया है, जो ब्यूरोक्रेसी है उनके साथ पॉलिटिकल टीम एमपी एमएलए को भी कहा है कि वो अपना रोल प्ले करें, आवाम को फैसिलिटेट करें। हाँ, बिजली की बिल्कुल 22,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में है और गर्मी की लोड शेडिंग जो है, गर्मी लोड शेडिंग है, हमने कोशिश की है, कंट्रोल किया। ईद के बाद भी लोड शेडिंग बल्कि साहब ने कहा कि मुझे 490 रुपए आटा ला दीजिए, आपके सामने रख देते, क्योंकि राणा साहब मैं जो कह रहा हूं कि अगर कल 490 रुपए का नोट नहीं उठाई दे, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। मेरा पॉइंट ये है कि ये सब्सिडी अगर सूबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब दे रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में मिलनी चाहिए, सिंध में भी मिलनी चाहिए, बलोचिस्तान में मिलनी चाहिए। खाद महंगी होगी नहीं, खाद अब माफिया की हुकूमत नहीं है, खाद का जो जेन्युइन रेट है उस पर मिलेगी, ना डीएपी ब्लैक होगी, ना यूरिया ब्लैक मेल होगी और ना ही जिम्मेदार को परेशानी होगी। आप ये देखें कि आप जो 70 रुपए डीजल महंगा होना था और 30 रुपए पेट्रोल महंगा होना था, हमने 1.5 महीने में पेट्रोल कीमतें नहीं बढ़ाई और इंशाल्लाह नहीं बढ़ाएंगे। ये आवाम पर हम बोझ नहीं आने देंगे। हमने इस वक्त जो इस वक्त एड्रेस थोड़ी देर में करेंगे शायद, तो बताइए कि नया इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं? नहीं, नया इलेक्शन अनाउंस नहीं है, शायद हम जैसे कारकुनों की ख्वाहिश हो, लेकिन मैं समझता हूं जो इत्तेहादी हैं, जो बरकी साहब के बॉस हैं जरदारी साहब और जो उनके आगे दोस्त हैं मौलाना साहब और बाकी जो हैं, सबकी ख्वाहिश है टनोर को पूरा एंजॉय करने का। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, नहीं पूछते बायो साहब ये क्या हो रहा है? पहले ये कहते थे इलेक्शन फौरी कराओ, अब कहते नहीं कराने, क्या चक्कर है? इनका कोई दीन ईमान होता है? ये मुझे ये बता दे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम सुना और देखा। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, आपने सुना, ज़ाहिर है हम उनके जज्बात का एहतराम करते हैं। नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह ताला कल, और अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।